السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب شفا دواخانہ اور حکیم محمد اسماعیل موسم کے ساتھ بدلتی سبزیوں، بدلتے فروٹ اور ہمارے صحت کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے انڈین ماسٹر ریپ سرسوں کا ساگ بڑا مشہور ہے۔ سرسوں بذات خود بڑی مشہور ہے، اس کے آئل استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جو سیڈ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اس کے پتے ہیں وہ جانوروں کے بھی کام آتے ہیں، انسانوں کے زیادہ کام آتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب کے بعد میں کتنی حقیقت ہے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جب اس کو ساگ کا نام دیا گیا، اصل میں یہ سرسوں جو ہوتے ہیں یہ پٹھے ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، جو چارہ ہوتا ہے جو ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو کوئی بندہ گھاس کاٹنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے تو اس کو پکا کے کھاتے ہیں۔ جب انہوں نے پکا کے کھایا یا سبزی نہیں ملی یا جو بھی معاملہ ہوا تھا تو ان کو بڑا ٹیسٹی لگا، بہت اچھا لگا، بڑا پیارا لگا، فائدہ ہوا۔ انہوں نے دوبارہ پکایا، 2 بار 3 بار پکانے کے بعد پھر کہنے لگے کہ یار ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ ہم یہ گھاس کھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کا نام الٹا کرتے ہیں۔ اگر وہ تھی نا گھاس کو جب الٹا کیا تو وہ بن گیا ساگ۔ تو جی اب ہم ساگ پکائیں گے، ساگ کو الٹا کریں گے تو گھاس بن جائے گی، اگر گھاس کو الٹا کریں گے تو ساگ بن جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ اگر جانور کھائیں گے تو سیدھا، اگر انسان کھائیں گے الٹا۔ لفظ ایک ہی ہے، الٹا سیدھا کرنے سے نام چینج ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کا جو مزاج ہے یہ گرم تر ہے، گرم تر بھی پیک پہ آخری 4تھے درجے میں، اور جن کا مزاج پہلے گرم تر ہے وہ تو اس کو استعمال کریں گے تو ان کو نقصان تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، اور جن کا مزاج گرم خشک ہے ان کو یہ فائدہ دے گا کیونکہ یہ گرم تر ہے، اس کی خشکی تو ختم ہوگی۔ اور جن کا مزاج سرد خشک ہے، سردی اور خشکی کی وجہ سے کافی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اطباء کہتے ہیں جو فالج ہے، لکوہ ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، سردی خشکی کی وجہ سے۔ تو ہمارے جو خون کو، جیسے ہم کہتے ہیں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کو نارمل رینج میں لے کے آنے کے لیے، پتلا کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ ہمارے خون میں فوری طور پہ یہ حال ہو جاتی ہے، یہ جو غذا ہے، جو گھاس ہے، یہ جو ساگ ہے، یہ جو سرسوں ہے، انڈین ماسٹر ریپ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ابھی 15 اکتوبر کے بعد، 15 ستمبر کے بعد آ جائے گی، پھر یہ مارچ تک رہے گی، اس کو ہم پکائیں گے، کھائیں گے۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر اجزاء کی تو اس کے اندر کیلشیم وہ بہت ہی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ کیلشیم ہے۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کڈنی میں سٹون پیدا کرتا ہے، گردے مسالے میں پتھری پیدا کرتا ہے، جو کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کو اگر بات کرتے ہیں اس میں فولاد، ایرن پولی مالٹوز، فولاد بہت ہی زیادہ کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے، فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، میگنیشیم پایا جاتا ہے، میگنیز پایا جاتا ہے، اور سلفر پایا جاتا ہے، سیلینیم پایا جاتا ہے، وٹامن بی پایا جاتا ہے، اور وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کافی مقدار اس میں انرجی کی ہے۔ اب اس کا ہم ساگ پکائیں یا اس کے سیڈ کا آئل استعمال کریں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کڈنی سٹون پیدا کرتا ہے زیادہ استعمال کرنے سے۔ اگر اس کو ہم معتدل کر لیں گے، اس کی ہم گرمی اور تری ختم کر دیں گے، اس میں ہم ٹھنڈی چیزیں کو استعمال کریں گے تو پھر اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا۔ اس میں ہم کیا ڈالیں؟
جس سے ہمارا یہ معتدل ہو جائے. وہ امرود کے پتے ڈالیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شہتوت کے پتے ڈالیں گے سالن کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح اگر آپ تھوڑے بہت مغز ڈال لیں یا تھوڑے بہت اس میں آپ کدو شریف ڈال دیں, توری ڈال دیں, ٹنڈے ڈال دیں تو یہ معتدل ہو جائے گا, اس کی گرمی خشمی ختم ہو جائے گی. ہمارے پلیٹلیٹ سیل کم ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی اس بات سننے میں آتی ہے کہ بعض اوقات پلیٹلیٹ سیل کم ہونے کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے ہمارا جو دماغ کی رگوں تک دماغ تک خون نہیں پہنچتا, وہ رگیں سموک کمزور ہو جاتی ہیں. پلیٹلیٹ سیل کو پورا کرنے کے لیے جسم کے ہر حصے میں دماغ سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک بلڈ کی سرکولیشن کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے. اس کے علاوہ نظام ہضم کے لیے ہاضمے کے لیے اطباء کرام کہتے ہیں کہ رہی پیدا کرتا ہے. اگر اس میں ہم ادرک اور لہسن وغیرہ ڈالتے ہیں معتدل ہو کہ یہ رہی پیدا بھی نہیں کرے گا. تو نظام ہضم میں بہت پاور دیتا ہے, ہاضمہ کرتا ہے, کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے. کیونکہ جو چیز خون میں شامل ہونی ہوتی ہے, بلڈ میں ایڈ ہونی ہوتی ہے, وہ پھر جلدی ہضم ہوتی ہے. تو اس کے بعد نظام کو یہ سیٹ کرتا ہے. جو کانسٹیپیشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, جو قبض کی شکایت کرتے ہیں اور یہ بڑی گندی بیماری ہے, اس کے خاتمے کے لیے بھی ساگ, گھاس, انڈین ماسٹر ریپ بہت ہی سرسوں نایاب چیز ہے. نظام ہضم, قبض تک, سٹول پاسنگ تک یہ بہت ہی فائدہ مند اور فوری اثر دکھانے والی چیز ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو آرتھرائٹس جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے, جو لوبریکینٹ کم ہو جاتا ہے, اس کے اندر بھی یہ لوبریکینٹ پیدا کرتا ہے, چکناہٹ پیدا کرتا ہے, مکس پیدا کرتا ہے, بون میرو پیدا کرتا ہے, جس سے ہمارے جوڑوں کا جو کڑ کے جو آوازیں آتی ہیں یا جو درد وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اعصابی کمزوری, پٹھوں کی کمزوری, پٹھوں کا کھنچاؤ ہو جاتا ہے بعض اوقات, اس کے لیے بھی یہ بہترین میڈیسن ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم نہیں پھولتا, ہم موٹا ہونا چاہتے ہیں, تو موٹاپے کے لیے بھی ساگ بہترین پروڈکٹ ہے, بہترین دوا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے ویٹ کو انکریز کرنا ہے, ویٹ کو بڑھانا ہے یا جسم کو پھلانا ہے, موٹے ہونا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ٹونک ہے, بہترین ملٹی وٹامن ہے, بہترین سپر فوڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ رونق آئے, چھائیاں, آنکھوں کے جو سیاہ ہلکے ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں, تو اس کے لیے بھی ہمارے خون کو بھی یہ پیوریفائی کرتا ہے اور اس کے اندر پاور طاقت آتی ہے, جس سے انسان کی خوبصورتی آتی ہے, اور خارش الرجی میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے. بشرطے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کھایا جاتا ہے. آپ اس کو اگر اس میں کدو ڈالیں, توری ڈالیں, ٹنڈے ڈالیں, قیمہ ڈالیں, جو دل کرے آپ اس میں ڈالیں گے. اس کو معتدل کریں. اس کو روزانہ بھی کھایا جا سکتا ہے, ہفتے میں 3 دن کھائیں, 4 دن کھائیں. اور بعض اوقات ہمارے گھروں میں سرسوں کا آئل بھی استعمال ہوتا ہے. جو ہمارے کیلسٹرول کے مریض ہیں, جن کا LDL, BDL, VDL, ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, کیلسٹرول کی مقدار کو بھی نارمل رکھنے کے لیے تاکہ وہ اپ ڈاؤن نہ ہو, اس لیے سرسوں کے تیل کا استعمال ہمارے اطباء کرام برسوں سے بتا رہے ہیں, سالوں سال سے بتا رہے ہیں. بلکہ اب تو کافی جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں, جو ہارٹ معالج ہیں, وہ ہارٹ جو اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرسوں کا اور کینولے کا جو آئل ہے یہ استعمال کیا جائے. ایسے وہ جو آپ کی تکلیف ہے وہ وہیں پہ رک جائے گی, سٹاپ ہو جائے گی, وہ آپ کی تکلیف آگے نہیں بڑھے گی جو ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے. بے شمار خوبیوں کا مالک, بہت ہی سستا, جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو مفت میں مل جاتا ہے. جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں 100-150 روپے کلو آرام سے مل جاتا ہے. اس کو پکائیں, کھائیں,
اس کے تیل کی مالش کریں، اس کا تیل کھانوں میں استعمال کریں، ناک میں سونے سے پہلے ناک میں اس کا تیل استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی لائف میں خوشیاں لے کے آئے گا، بہار لے کے آئے گا، تکلیفیں پریشانیاں تنگدستیاں جو ہیں وہ ختم کرے گا۔ اسے جو اس کا آئل ہے وہ بھی زیادہ گرم تر ہوتا ہے۔ اگر آپ 2-4 بندوں کا کھانا پکا رہے ہیں، 4 بندوں کا، تو اس میں آپ 2 ٹیبل سپون چائے اس میں ڈال دیتے ہیں سالن میں، تو بہت ہو جاتا ہے، زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے آئل کی مالش کریں، اس کا آئل آپ اپنے بالوں میں لگائیں، اپنی داڑھی میں لگائیں، چہرے پہ لگائیں، نہانے سے پہلے یا نہانے کے بعد۔ اندرونی طور پہ، بیرونی طور پہ، ایمرجنسی طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو شوگر پیشنٹ ہیں، جو اعصابی کمزوری کے پیشنٹ ہیں، جن کا HB کم ہے، بلڈ کم ہے، یا RBC کم ہے، یا WBC میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ ان کو یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریڈ بلڈ سیل پیدا کرتا ہے، اور یہ جو ہمارا سپورٹی سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، جو امون سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو یہ مضبوط کرتا ہے، بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس سے بیماریاں کم آتی ہیں۔ ساگ، سرسوں، انڈین مسٹر ریپ ابھی آ رہا ہے منڈیوں میں، سبزیوں کی دکانوں پہ، کھیتوں میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اس کو زیادہ استعمال کرنے سے کڈنی میں سٹون پیدا ہو سکتے ہیں، یا کڈنی کو تھوڑا بہت متاثر کر سکتا ہے، وہ بھی اگر آپ اس میں اس کو معتدل کر لیتے ہیں، اس میں آپ امرود کے پتے ڈالیں، شہتوت کے پتے ڈالیں سالن میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، یا آپ ٹنڈے، توری، کدو یہ ڈالیں، کیونکہ اس کا پھر معتدل ہو جاتا ہے، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی جو رائے ہے، جو معلومات ہیں، یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ طب کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہوں، ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے اپنے علم اور عقل کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔